اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زید ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص پراپرٹی خریدتا ہے تو سب سے پہلے وہ جب بیانہ دیتا ہے تو ایک ایگریمنٹ ٹو سیل، اقرار نامہ بیع بنا لیتا ہے۔ سٹامپ پیپر پر وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن جن کے تحت وہ زمین خریدی جا رہی ہے، اس زمین کی تمام جو ڈیٹیلز ہے، کس خسرہ، کس کھیوٹ، کس خاتونی سے وہ زمین خریدی ہے، کتنے مرلے خریدی ہے، ٹوٹل پیمنٹ کتنی آپس میں طے ہوئی ہے، بقیہ پیمنٹ کب دی جائے گی، جو ابھی بیانہ دیا جا رہا ہے وہ کتنا ہے، تو یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اسے ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں۔ لیکن کئی بار اس طرح بھی ہوا ہے کہ لوگ جب بیانہ لے لیتے ہیں یا اس کے بعد کوئی اور اماؤنٹ بھی لے لی تو جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ وہی پراپرٹی کسی اور کو بھی بیچ دیتا ہے۔ رجسٹری کروانے سے پہلے وہ کسی اور شخص کو بھی وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے۔ تو اب ایسی کئی بار سچویشن پیدا ہوئی کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا کہ ہم ساری پیمنٹ کر چکے تھے یا ایک میجر پورشن پیمنٹ دے چکے ہیں، تو اب ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہوا ہے کہ وہ پراپرٹی مالک نے کسی اور شخص کو بیچ دی، تو کیا ہم یہاں پر ایف آئی آر کروائیں یا ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، ہمارے لیے کون سا فورم بہتر رہے گا؟ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی پراپرٹی کا لین دین ہوتا ہے اس میں اگر آپ ایف آئی آر کی طرف جائیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سول معاملات ہوتے ہیں اور ان کا حل سول عدالتیں ہی نکال سکتی ہیں۔ تھانہ، پولیس یا ایف آئی آر وغیرہ ان چیزوں کا حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایف آئی آر کے لیے جاتے ہیں آپ کو اتنا تو فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو شخص تھا مالک، اس پر ایک پریشر بلڈ آپ کروا سکتے ہیں پولیس کے تھرو، لیکن اگر وہ کوئی ان معاملات کو جاننے والا ہو تو اس کے لیے یہ پریشر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ان معاملات میں اتنا نہیں زیادہ پڑا ہوا تو اس کے لیے یہ پریشر بلڈ ہو سکتا ہے، میں بھی وہ یہ پریشر برداشت نہ کر سکے اور آپ کا جو بیانہ اس نے لیا تھا یا آپ کو جو پراپرٹی بیچی تھی وہ آپ کے نام ٹرانسفر بھی کر دے، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایف آئی آر اس معاملے کا حل نہیں ہے، اس معاملے کا حل سول عدالتی ہے۔ جب بھی آپ بیانہ دیں یا کوئی بقیہ پیمنٹ اور آپ نے دے دی ہے تو دوسرا شخص جو مالک ہے وہ آپ کے نام زمین ٹرانسفر نہیں کر رہا یا کسی اور شخص کو بیچ رہا ہے، تو آپ فوراً عدالت میں جا کے ایک تو سٹے کروائیں اور ساتھ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس طویل مختص کا دعویٰ دائر کریں۔ وہیں سے آپ کو یہ ریلیف ملے گا کہ وہ پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یا جس شخص نے آپ سے بیانہ یا کوئی اماؤنٹ لی ہے تو وہ آپ کو وہ رقم واپس سول کورٹ سے ہی ملے گی۔ اس کے لیے ایف آئی آر کوئی پراپر فورم نہیں ہے، تھانے میں جانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس نے ایک مکان خریدا تھا 1,20,00,000 میں، وہ تمام پیمنٹ کر چکا ہے اور اس کے بدلے میں اس پراپرٹی کا کوئی پلاٹ تھا، اس کا قبضہ اس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ابھی پراپرٹی اس کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اب کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف کسی اور شخص نے سوٹ فار پوزیشن دائر کر دیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ پراپرٹی اس نے اسی شخص سے جس نے میں نے خریدی تھی اس سے وہ خرید کر اپنے نام رجسٹری بھی کروا چکا ہے، اور اس رجسٹری کی بیس پر اس نے سوٹ فار پوزیشن دائر کر دیا ہے کہ میں نے زبردستی اس کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ شخص مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کس طرح تھانے میں جا کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرواؤں، تو اس کو میں نے جب سمجھایا کہ اگر وہ تھانہ میں جائے گا تو یہ ایک پراپر فورم نہیں ہے، کیونکہ پراپرٹی اب ڈیفینیٹلی جس شخص نے خریدی تھی اس نے اپنے نام ٹرانسفر بھی کر لی اور سوٹ فار پوزیشن بھی اس نے فائل کر دیا سول کورٹ میں۔ اب اس نے ایک پراپر پروسیجر سے وہ کام کیا ہے، جبکہ یہ جو شخص ہے اس نے پراپرٹی خرید لی لیکن ایک تو اپنے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی، سیکنڈلی اس نے ساری پیمنٹ دے دی لیکن رجسٹری ابھی تک نہیں کروائی، جو کہ اس کی غلطی تھی۔ جب وہ فل پیمنٹ کر رہا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً اس پراپرٹی کو اپنے نام ٹرانسفر بھی کروا لیتا۔ اب اس کی غلطی ہو چکی تھی، تو اب بھی اگر وہ تھانہ میں جاتا ہے تو تھانہ سے اس کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا، وہ اس دعوے کو بھی کنٹیسٹ کرے، اس کا جواب دے، اور سیکنڈلی خود بھی یا تو وہ ریکوری کا دعویٰ دائر کرے جو اصل مالک تھا اس کے خلاف کہ میں نے اتنی پیمنٹ کر دیا اور اس کا ثبوت بھی اس کے پاس موجود ہے،
یا وہ پھر تمیل مختص کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ اگر اس خسرہ میں اس شخص کی جس سے اس نے خریدی تھی، جس کو اس نے فل پیمنٹ کر دی ہے، مزید کوئی زمین ہے تو وہ اپنے نام ٹرانسفر کروائے جو اسی ویلیو کی، اسی جو مارکیٹ ویلیو ہے اتنی ہی ہو۔ لیکن لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھانہ میں جائیں گے تو تھانہ سے ہمیں زیادہ بہتر ریلیف ملے گا، پولیس ہمیں پریشرائز کر کے اس شخص کو تو کوئی بہتر ریلیف دلوا سکتی ہے، جو کہ ایک پراپر فورم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات میں بار بار بتا رہا ہوں کہ جو بھی پراپرٹی کا لین دین ہوتا ہے، جو بھی پراپرٹی کے آپ کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو بھی پراپرٹی کا آپ نے اگر کوئی ٹوکن منی بیانہ وغیرہ دیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں سول کوڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ سول کوڈ میں ہی آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی ریلیف مل سکے گا، ادروائز آپ پولیس کے پاس جائیں گے، وہاں بھی آپ کے ایکسٹرا خرچے ہوں گے، اس کے علاوہ آپ کا ٹائم ویسٹ الگ ہوگا، تو پولیس آپ کو کوئی ریلیف یہاں نہیں دلوا سکتی۔ یہاں سے اگر آپ کو ریلیف ملے گا تو وہ سول کورٹ ہے جو پراپر فورم ہے، لہٰذا ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ فوراً پولیس کے بجائے سول کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنا جو بھی ریلیف ہے وہ کلیم کریں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔